الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، جس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے انسان اس کو اپنے گھر کے باہر لگانے سے خوش ہوتا ہے. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس درخت کو اپنے گھر کے باہر لگائے تاکہ وہ ان کو نفع پہنچائے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں کوئی بچہ یا کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ درخت کہ جو کڑوا ہوتا ہے، جس کے پھل خراب ہوتے ہیں، جس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، کانٹے دار ہوتا ہے، انسان اس کو اپنے گھر باہر لگا کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ اگر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس کو نکال کر اکھیڑ کر پھینک دیا جائے. اسی طرح انسان بھی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ہر شخص اس کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، ہر شخص اس کے ساتھ رہنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس انسان کے اخلاق اچھے ہیں، اعلیٰ ہے. وہ دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ دکھ درد اور تکلیف میں پیش آتا ہے، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر شریک ہوتا ہے، اس کے دل میں انسانیت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اخلاق اعلیٰ ہونے چاہیے، بلند ہونے چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے اوپر بہت زور دیا ہے. قرآن و حدیث کے اندر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومن کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا، کامل ترین مومن وہ ہوگا جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. لیکن وہ مسلمان کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، دوسروں کے لیے مصیبت بن کر رہا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان بن کر رہ رہا ہے، تو ایسے مومن اور ایسا مسلمان ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں. تو جس انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں ان کو قرآن نے تعبیر کیا کہ یہ جانور ہے. جانور بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہوتا ہے، جانور کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ اپنے اوپر آنے والے حالات کو خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر آنے والے حالات کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، خود بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے. آپ گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، اگر ان کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ بھوکا رہ کر خود برداشت کر لیں گے. لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ بکری اپنی بھوک کی وجہ سے دوسری بکری کے اوپر حملہ کریں گے، اس کو کاٹ کھائیں گے. کبھی آپ بھینس اور گائے میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے. تو یہ صفت ان کے اندر میں ہے کہ خود پر تکلیف آئے تو اس کو برداشت کریں گے، لیکن دوسرے جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے کہ اگر خود کو ضرورت پڑی تو وہ دوسروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ دوسرے جانوروں کے اوپر حملہ کریں گے، انسانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. لیکن جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے اوپر وہ حملہ نہیں کرتے. اور یہ مثل بھی مشہور ہے کہ شیر جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر چوہے بھی اگر کودے تب بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے. اور جانور کی ایک تیسری قسم ہے
کہ اس کے اندر میں اس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس کے اندر میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ ہے سانپ اور بچھو، کہ سانپ اور بچھو دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، نہ اس میں ان کو کوئی مزہ آتا ہے، نہ کوئی لطف آتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈنک مارنے سے اس کو میٹھی نیند آتی ہوگی، اس کو اس کی بھوک ختم ہوگی، یا اس کے پانی پینے کی ضرورت پوری ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جہاں کہیں کوئی ملا تو اس کو ڈنک مار دیتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس انسان کے اندر میں اخلاق نہیں ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان بن کر رہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدترین قسم کا جانور ہے، فرمایا سانپ اور بچھو ہے، کہ جو اپنے نفع نقصان کے بغیر بھی وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں بڑا زور دیا، اور آپ نے فرمایا اپنے اندر میں اخلاق کو اپناؤ۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، انسان کے اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے، فرمایا اس کو عبادت میں بھی لذت آتی ہے۔ جب اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو پھر اس کو عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اخلاق کی بھی 3 قسم ہے، ایک ہے اخلاق عالیہ، اسی کو اخلاق حسنہ بھی کہیں گے۔ اخلاق کی دوسری قسم ہے اخلاق کریمانہ، اور اخلاق کی ایک تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیمانہ۔ تو اخلاق کی 3 قسم ہے، اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ، نمبر 2 اخلاق کریمانہ، اور نمبر 3 اخلاق عظیمانہ۔ نمبر پہلی جو ہے اخلاق عالیہ یا اخلاق حسنہ، اس کا حکم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا، یا ابراہیم یا خلیل احسن خلقکم ولو مع الکفار، اے میرے خلیل آپ اچھے اخلاق اپنائیے، اگرچہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اخلاق عالیہ کا حکم قوم یہود کو دیا گیا تھا کہ اپنے اندر اخلاق عالیہ کو اپناؤ۔ اور اخلاق عالیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اخلاق عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اگر اس کے ساتھ بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ حد تجاوزی نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فرماتے ہیں ان النفس، اگر کوئی کسی کی جان ہلاک کر دے تو فرمایا تم بھی اس کو قصاص میں قتل کر دو، اگر تمہارے کوئی کان میں زخم پہنچائے تم بھی ان کے کان میں زخم پہنچاؤ، اگر تمہارے کوئی ناک کاٹ دے تم بھی ان کی ناک کاٹ دو، اگر تمہارے کوئی دانت گرا دے تم بھی اتنا ہی بدلہ لے لو، اس سے زیادہ تمہیں حد تجاوزی اور ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا حکم قوم یہود کو دیا گیا تھا۔ اور نمبر 2 اخلاق کی دوسری قسم ہے، وہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ کا حکم دیا تھا قوم یہود، قوم نصارہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، فرماتے اخلاق حسنہ۔ اخلاق کریمانہ کیا مطلب ہے؟ اخلاق کریمانہ کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو تم انہیں معاف کر دو۔ نصارہ بڑے مزے لے کر یہ بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو اخلاق کریمانہ دیا گیا، اور اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی تمہارے رخسار کے اوپر ایک تھپڑ مارے تو تھپڑ بھی کھا لو، اس کو معاف بھی کر دو، اور دوسرا رخسار بھی پیش کر دو، یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک شخص بھر مجلس میں آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں دعا دے رہے تھے۔
وہ گالی بکتا جا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دعا دیتے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضرت وہ آپ کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کے بدلے میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، فرمایا برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، اس کے اندر میں کینہ کپٹ اور گالیاں اور بد اخلاقی بھری ہوئی ہے تو وہی چیز باہر آ رہی ہے۔ ہمارے اندر میں خیر ہے تو اللہ اسی خیر کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ ہے اخلاق کریمانہ، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قوم نصارہ کو دیا تھا۔ اس لیے انسان کے ہمارے شریعت میں تینوں اخلاق کو باقی رکھا گیا، اخلاق عالیہ کو بھی رکھا گیا، اخلاق کریمانہ کو بھی رکھا گیا، اور نمبر 3 وہ ہے اخلاق عظیمانہ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے ہم نے آپ کو پایا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر اگر حالات آتے، آپ کے اوپر کوئی نقصان پہنچاتے، آپ کے اوپر پتھر بھی پڑتے، آپ اس کو معاف کر دیتے، آپ جواب نہیں دیتے، آپ ان کے لیے دعائیں کر دیتے، انہیں معاف بھی کر دیتے اور بدلہ بھی نہیں لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق عظیمہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے سِلْمًا قَطَعَكَ، آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور آپ اپنے اوپر ظلم ہونے والے کو آپ معاف کرنے والے ہیں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور آپ جو آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کرے آپ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمانہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی معاملہ زندگی کے اندر میں پیش آیا آپ نے معاف کر دیا۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کی جماعت کو احد پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا اور فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں آپ کو اوپر ہی رہنا ہے، آپ کو نیچے نہیں آنا ہے۔ غزوہ احد کے اندر میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور آپ کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں نے اوپر سے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور کفار بھاگ چکے ہیں، ختم ہو چکے اور جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو جہاد میں آ رہے تھے انہوں نے کافر نے جو مال غنیمت چھوڑا ہے ان کو لینے کے اندر میں مشغول ہے، تو چلو ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں، اب تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ تو بس ایک اجتہادی غلطی، کچھ صحابہ نے تو منع بھی کیا کہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب تک ہمیں بلایا نہ جائے تب تک ہم نیچے نہ جائیں، لیکن صحابہ نے فرمایا کہ جس نیت کے ساتھ اور جس مسئلے کے تحت ہمیں اوپر کھڑا رکھا تھا وہ تو اب ختم ہو چکا، کافی چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں ہے، انہوں نے اوپر سے تیر بھی برسائے، پھر واپس انہوں نے حملہ کیا، اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے ناک کان آنکھ وغیرہ کاٹی گئی، اس کو چبایا گیا ہنڈا میں، اتنے سارے حالات آئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے حالات اور آپ کے اوپر کیسے ناراضگی کے حالات ظاہر ہوں گے، آپ صحابہ سے کتنے ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجیے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیجئے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، صرف معاف نہیں کرنا ہے، واستغفر لهم، آپ ان کی طرف سے استغفار بھی کیجئے، اور آگے پھر فرمایا وشاورهم فی الامر، اپنے معاملوں میں انہیں شامل کیجئے، ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ تو دیکھیے 3 قدم آگے بڑھ گئے، آپ نے معاف بھی کیا اور فرمایا ان کی طرف سے آپ استغفار بھی کیجئے، اور نمبر 3 فرمایا انہیں اپنے معاملوں میں شامل کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہمان آ گئے،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بانی سے کہ ان مہمانوں کے لیے کچھ کھانا لاؤ، تو وہ گرم گرم شوربہ پکایا ہوا تھا اس کو لے کر آئی۔ جیسے ہی گھر میں آئے تو معلوم نہیں وہ بانی کہاں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا یا کہیں اٹکا کہ جس کی وجہ سے وہ ہاتھ میں جو کٹورا تھا شوربہ کا بڑا ہوا وہ گر گیا اور وہ پورا کٹورا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر گرا۔ آپ اندازہ لگائیے بالکل گرم گرم شوربہ ہے، تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خفا ہو گئے اور ناراض ہو گئے، لیکن وہ بانی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانی تھی، تربیت یافتہ بانی تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا والکاظمین الغیظ کہ اللہ کے کچھ بندے تو وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غصہ پی لیا۔ تو انہوں نے آگے سے پھر فرمایا والعافین عن الناس کہ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والے۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، اور آپ نے مسکرایا۔ تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا واللہ یحب المحسنین کہ اللہ تو محسنین کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے آج سے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ تھے وہ اکابر، یہ تھے وہ حضرات کہ جن کی زندگی بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فیض الابرار کے 5ویں جلد میں حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے اور آپ کو ایک صاحب نے آپ کی بڑی غیبت کی تھی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر پر آئے اور گھر میں برتن تھے ان میں جو سب سے اچھی پلیٹ تھی اس کو نکالی اور فرمایا اس کے اندر بہترین قسم کی کھجوریں رکھی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ فلاں شخص کو دے کر آؤ۔ جب وہاں دینے کے لیے گئے تو وہ آدمی بڑا پریشان اور تعجب میں پڑ گیا۔ فرمایا میں نے تو حسن بصری کی غیبت کی اور انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اتنا بڑا ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، فرمایا تم نے اپنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع کرا دی، اور فرمایا یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا کل قیامت دن جب نامہ اعمال کو رکھا جائے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے پاس اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ فرمایا میں اسی کھجور کو پیش کر کے میں اپنے آپ کو شرمندہ پا رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی وہی مولانا ابرار صاحب نے لکھا ہے۔ فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے تو کسی نے کہا او کافر، جنید بغدادی کو کہہ رہے ہیں او کافر، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ تو آپ کے جو چاہنے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے جو مریدین وہ بھی ساتھ میں، حضرت آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ فرمایا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ میری اور اللہ کے نبی کی امت کا میں ایک فرد ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اگر جنید کافر جیسا ہے تو مسلمان کیسا ہوگا؟ فرمایا جنید اگر کافر ہے تو مسلمان کیسا ہوگا؟ میں اس کے اوپر رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو ہمیں اخلاق کی بہت ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی، اپنے اخلاق کو اخلاق عظیمہ بنائے، اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اوپر بہت زور دیا، بہت زور دیا۔ احادیث کی کتاب میں لوگوں نے مکمل کتابیں لکھ ڈالی اخلاق کے اوپر۔ حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب اخلاق کے اوپر، بہت اچھی کتابیں، پڑھنے کے لائق کتابیں، بڑی اچھی کتابیں۔ اس لیے ہمیں اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میاں جی مہتا رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے اکابر تبلیغ میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرمایا حضرت شیخ حریث صاحب نے دوران درس بتایا تھا کہ ہم بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ بھوپال کے اجتماع میں حضرت میاں جی مہتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا نبی دنیا کے اندر میں گلاب بن کر آئے تھے، فرمایا ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، لوگ اس خوشبو کو سنتے ہی لوگ قریب آ گئے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کانٹا بن کر آتے اور کانٹا کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں، فرمایا اگر میرا نبی کانٹا بن کر آتے تو لوگ دور بھاگ جاتے۔
تو آپ پر یہ دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق کے زور کے اوپر پھیلا ہے، اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ کہتے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے تو لوگ دور ہو جاتے، اسلام سے لوگ متنفر ہو جاتے، لیکن یہ دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، اچانک کسی گھر کے اوپر سے کسی نے کچرا ڈالا تو ان لوگوں کے اوپر گرا، تو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے شرمندہ ہوئے اور آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت لیں تو ہم ان گھر والوں سے بدلہ لیں، ہم ان سے نعمت لیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کے اوپر انہوں نے گندگی ڈالی۔ تو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے اوپر اس گندگی کو ڈالا، ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم تو اس کے مستحق ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب کا کوڑا برسایا جائے۔ اچھا ہوا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اوپر یہ گندگی ہی ڈلوائی، ہم تو اس سے بھی زیادہ مستحق ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ کہیں آسمان سے عذاب کا کوڑا نہ برسایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری لینگویج اور منطق یہ بن چکی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو ہم بولتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ آج ہم اخلاق سے اتنے گر چکے ہیں کہ اخلاق نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمان کا دشمن بن چکا ہے۔ مسلمان کو آج مسلمان سے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ آج مسلمان ٹکڑیوں میں بچ چکے ہیں۔ مسلمان کو اتنا نقصان پڑا کہ ہر دشمنی چند لوگوں کے اندر میں کیا دشمنی ہوئی کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا ڈالی، نیا مدرسہ کھڑا کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہمیں یہ اخلاق اور آپس کی تفرقہ بازی کی وجہ سے امت کو بڑا نقصان ہے، اور ہمارے اکابر کہتے ہی جا رہے ہیں ابھی بھی ایک نہ ہوئے تو یقیناً آگے بڑے خطرناک حالات دیکھنے کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے رونے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت امت کے اندر میں بڑی تیزی سے حالات کروٹ بدل رہے ہیں، اور ہمارے سامنے کیسے کیسے اکابر کے حالات آ رہے ہیں، وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں، ہمیں ان کو سننا چاہیے کہ اس وقت کیا حالات اور کیا پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے لیے، امت کے لیے اور اپنے مستقبل کے سنوارنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا